کھڑیاں آئی لو یو. کھڑیاں کے عظیم بزرگوں، نوجوان اور میری بہنوں، میرے قائد ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے خطاب کریں گے. آج میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے اس حلقے سے قومی اسمبلی کا امیدوار بنا کے مجھے خرید لیا آپ نے، اور بچپن سے سنتے تھے وہ جملہ میں آج آپ کو یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے امیدوار مجھے بنا کے، تو میں یہ بات دل سے یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، میں قصوری میرا نا قصوری میں وچ قصور دے رہندا میں. یہ اللہ تعالیٰ کے بعد یہ ٹکٹ، یہ امانت ہے نواز شریف کی، اور اگر آپ نے اپنے ووٹوں سے اور نوٹوں سے، ووٹوں سے، آپ نے دعاؤں سے مجھے یہاں سے کامیاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرایا، تو کھڑیاں والوں اور ضلع قصور والوں، میں آپ کو یہ انکساری سے مگر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں اس ضلع قصور کو لاہور بنا دیں گے اور اس ضلع میں ہر چیز دیں گے. میں کوٹ رادھا کرشن میں آنا چاہتا تھا، لیکن اس دن شدید مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکا، لیکن وعدہ ہے آپ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پہلی فرصت میں کوٹ رادھا کرشن آؤں گا اور آپ کا آگے وہاں پر شکریہ ادا کروں گا. بیٹی مریم نواز شریف نے ایک بڑی ولولہ انگیز تقریر کی. اب میں کوئی بات جو انہوں نے یہاں پر کی گرم جوشی سے اور بہت دل کی گہرائیوں سے، اس کو میں نہیں دہراؤں گا. آج اس الیکشن کیمپین کا آخری جلسہ ہے، تو میں یہ آپ کو کہنے آیا ہوں کہ نواز شریف نے جہاں جہاں جلسے کیے، کئی جلسوں میں ان کے ساتھ تھا، میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ وہاں پر میں نے نواز شریف کی جو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم پاکستان بنے، جو خدمات انہوں نے کی وہ میں نے ہر جگہ گنوا دی ہیں. آج میں یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر آپ نواز شریف کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم اللہ کے فضل سے بناتے ہیں تو نواز شریف اس ملک کی خدمت کس طرح کرے گا اور پاکستان کو کس طرح ان مشکلات سے آپ کی دعاؤں سے نکالے گا. میرے بزرگوں، خیر ہو جائے، خیر ہو جائے، خیر ہو جائے، خیر ہو جائے. تو ایک طرف اندھیرے تھے، نواز شریف روشنیاں لے کے آیا، ایک طرف خدمت ہے نواز شریف کی اور دوسری طرف دھوکہ، فراڈ اور جھوٹ ہے. ایک طرف اظہار اور قربانی ہے، دوسری طرف لالچ، طمع اور
پیسہ بٹورنے کی خواہش ہے، ایک طرف یہ شخص نواز شریف وطن سے محبت کرتا ہے، دوسری طرف ملک دشمنی ہے، ایک طرف تدبر ہے، صلح جوئی ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، دوسری طرف رعونت اور تکبر ہے، ایک طرف گالی گلوچ ہے، دوسری طرف دعائیں ہیں، ملک کی خیر مانگنے والا نواز شریف ہے، ایک طرف 9 مئی کا واقعہ جس سے ملک کے خلاف ایک سازش ہوئی، دوسری طرف 28 مئی والا نواز شریف یہاں بیٹھا ہے جس نے پاکستان کو 28 مئی کو ایک ایٹمی قوت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنایا، اور یہ آپ بارڈر پر رہنے والے آپ لوگ ہیں، یہ ہمارا ہمسایہ اب قیامت تک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کے فضل و ایک باری پھر دوبارہ ایٹمی دھماکے کر دے ہو پھر میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری بہنوں، ماضی میں جب بھی پاکستان کے اوپر کڑا وقت آیا، میں 1990 کی دہائی میں جب نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنا تو ایک بہت بڑا سیلاب آیا، اور نواز شریف، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ سیلاب کے ساتھ ساتھ پیدل چلتا گیا، اور جب تک سیلاب سمندر میں غرق نہیں ہوا نواز شریف چین سے نہیں بیٹھا تھا، اور کچے گھر بھی تعمیر کیے۔ یہ ہے وہ نواز شریف کی خدمت کا ریکارڈ۔ اور دوسری طرف جب سیلاب آئے حالیہ سالوں میں تو وہ لانگ مارچ کرتے رہے، وہ دھرنے دیتے رہے، وہ سازشیں کرتے رہے۔ جب ڈینگی آئی تو نواز شریف کی قیادت میں آپ کے درمیان تھا، وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے اور جا کر وہاں پر حقہ پی کے سو گئے۔ یہ ہے وہ قیادت جس کا آج میں موازنہ کر رہا ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، 8 فروری کو آپ نے شیر پر مہر لگانی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر 9 فروری کو جو سورج طلوع ہوگا وہ 9 مئی کے سورج کو ختم کر دے گا، ایک نئی صبح ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر چوتھی مرتبہ نواز شریف کو آپ وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں تو پھر کیا آپ کو خوددار کی زندگی بسر کرنی ہے یا خودداری کی زندگی بسر کرنی ہے؟ کہ آپ کو کشکول لے کے جانا ہے یا اپنا ہاتھ اللہ کے فضل سے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں، بیٹیوں اور بہنوں کو تعلیم دلوانی ہے اور ان کو ہنر سکھانا ہے اور عزت کا روزگار دلوانا ہے، یا پھر ایک ایسے شخص کے پیچھے جس نے قوم کو گالی سکھائی، قوم کو بدتمیزی سکھائی، معاشرے میں زہر گھولا؟ نواز شریف نے اس کے 3 مرتبہ اس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، مگر نواز شریف نے کبھی کسی سپہ سالار کو میر جعفر نہیں کہا تھا۔ یہ ہے وہ نواز شریف جس نے صبر کیا، جس نے برداشت کی، اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑا۔ اور قصور والوں اور کھڈیا والوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف کو